أشرقت نفسي بنور من فؤادي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. اللہ جل شانہ کا بہت ہی بڑا احسان اور اس کا فضل اور اس کا کرم کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں دین کی بات سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ کا بہت ہی بڑا احسان اور اس کا فضل اور اس کا کرم کہ قرآن کریم جو ہے پورا جو ہدایت کا ایک چشمہ ہے، ہدایت کا ایک ذریعہ ہے. لیکن یہ جو چھوٹی سی سورت جو ہے اس کے اندر اللہ جل شانہ نے مجمل طور پر پورے جو ہے زندگی کا ایک حصے کے انسان کی زندگی کا جو ایک مقصد کو جو بیان کر دیا یہ چھوٹی سورت کے اندر. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پوری قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن جو انسان اگر اپنی زندگی کو سنبھالنا چاہے، سنوارنا چاہے، اللہ کو پہچاننا چاہے، اللہ کے احکامات پر چلنا چاہے تو قرآن کریم کے اندر یہ صورت ہی اس انسان کے لیے کافی ہے. اس کے اندر جو 3 آیت ہے اور یہ جو ہے مکیہ یعنی جو ہے مکۃ المکرمہ کے اندر جو نازل ہوئی ہے. اس کے اندر اللہ جل شانہ جو ہے انسان کے بارے میں ایک جو ہے انسان جو ہے پورے کے پورے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی آنے والے انسان ہیں اس کے لیے جو ہے اللہ جل شانہ نے کامیابی اور ناکامیابی کے بارے میں ارشاد فرما دیا اور فرما دیا کہ جتنے بھی انسان ہیں جب تک ان کے پاس ایمان نہیں ہے تمام کے تمام انسان جو ہے نقصان میں ہے، خسارے میں ہے. اور اللہ تبارک و تعالی اس بات کو جو ہے قسم کھا کر جو ارشاد فرما رہے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی. زمانہ کیا ہے؟ پورے ایک انسان پیدائش سے لے کر موت تک یہ جو کائنات جو بنائی گئی یہ پورا جو ہے زمانہ ہے. اسی کے اندر جو ہے انسان اچھا یا برا کر سکتا ہے. کوئی بھی انسان ہے اس کے پاس وقت ہے تو ہی وہ انسان اچھا یا برا کر سکتا ہے. تو جو ہے وقت کا جو ہے ایک ویلیو، ایک جو ہے قیمت جو ہے اللہ کی نگاہ میں بھی ہے. تو انسان کے لیے جو سب سے بڑی دولت اگر انسان کے پاس ہے دنیا کے اندر اچھا یا برا کرنے کے لیے وہ جو ہے ایک وقت ہے، ایک زمانہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی قسم کھا کر ارشاد فرما رہے قسم ہے زمانے کی کہ تمام کے تمام انسان جو والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کے تمام انسان جتنے بھی انسان ہیں تمام کے تمام انسان جو ہے خسارے میں ہے یعنی نقصان میں ہے. اب اس نقصان سے کون سا انسان بچ کے ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے اندر اگر 3 باتیں ہیں 4 باتیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ وہ انسان جو ہے نقصان کے اندر نہیں ہے. ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کے تمام انسان جو ہے نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ، مگر وہ انسان جو ایمان لائے. اور ایمان کیا نام ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے اوپر ایمان. اسی طریقے سے آمنت باللہ و ملائکتی، فرشتوں کے اوپر ایمان. وکتبہ، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان. اسی طریقے سے قیامت کے دن پر ایمان، اچھا برا جو ہوتا ہے اس پر ایمان کہ سب جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتا ہے.
اور اسی طریقے سے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اللہ جل شانہ زندہ کریں گے۔ اس بات کے اوپر ایمان جو انسان لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے وہ نقصان سے تھوڑا بچے ہوئے ہیں۔ اب پورا کب بچیں گا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے وعاملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال بھی ضروری ہے۔ ایک تو ایمان کا معاملہ جو باریک ہے وہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اب جو ہے سماج کے اندر، گاؤں کے اندر، محلے کے اندر آپ اچھے انسان ہیں یا برے انسان ہیں، نیت کے اوپر نہیں دیکھا جائے گا۔ آپ کو دنیا کے اندر جو پرکھا جائے گا اعمال کے اوپر، کہ آپ سماج کے اندر اچھے یا برے، کیسا فیصلہ ہوا؟ آپ کا دل اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے، اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوگا۔ یہ فیصلہ جو اللہ کا ہے وہ آخرت کے اندر جو ہے فیصلہ کریں گے۔ لیکن دنیا کے اندر آپ اچھے یا برے ہیں، آپ کے جو ہے فیصلہ جو ہوگا دنیا کے اندر آپ کا جو ہے اعمال کے اوپر ہوں گے، کہ آپ کے اعمال کیسے ہیں۔ وعاملوا الصالحات، آپ کے اعمال اچھے ہیں یا نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ جو ہے اچھے اعمال۔ اب اچھے اعمال کیا ہے؟ میرے دماغ کے اندر آگے یہ بات اچھی ہے، محلے والے کہنے لگے یہ بات اچھی ہے تو وہ نیک ہے، وہ اچھے اعمال ہے، یا ملک والے بولے یہ اچھا ہے وہ اچھا ہے، نہیں، بلکہ جو ہے اللہ جل شانہ کے جو فرمان ہے اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو طور طریقے ہیں، اور اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اعمال کر کے دکھلائے، کس طریقے سے کر کے دکھلائے، وہ جو ہے نیک اعمال شمار کیے جائیں گے۔ اپنے دل کے اندر جو اچھا ہے وہ نہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے وعاملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی ہو، تو جا کے جو ہے یہ انسان تھوڑا نقصان سے بچا ہوا ہے۔ اب اس کے ساتھ پھر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، سچائی پر جو جمے رہنا ہے، سچائی کو جو حق کو، سچائی کو جو اسلام کو جو ہے پھیلانا بھی ہے، اسلام کے اوپر جمے بھی رہنا ہے، اسلام کی جو دعوت بھی دیتے رہنا ہے کہ ہاں یہ سچا دین ہے، یہ حق دین ہے۔ یہ جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی جو صفات میں سے رہی، عادات میں سے رہی، کہ سچائی کو جو ہے سب کے سامنے جو پیش کرنا ہے، اپنے ہو تو بھی، غیر ہو تو بھی، کوئی بھی ہے، اللہ کی مخلوق ہے، انسان ہے، دل و دماغ ہے، اس کے سامنے جو ہے سچائی کی دعوت دینا ہے۔ وتواصوا بالحق، اور یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی عادت ہے اور سب سے جو بڑی سنت ہے، دعوت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے جس انسان کے اندر ایمان ہو، نیک اعمال ہو، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے وتواصوا بالحق، سچائی کی جو دعوت بھی ہو، اسلام کی جو دعوت بھی ہو، وہ جو انسان جو ہے نقصان سے بچا ہوا ہے۔ اب آگے فرما رہے وتواصوا بالصبر، کہ اس انسان کے اندر ایک صفت یہ بھی ہو کہ وہ اچھائی پر جو جم کے رہے۔ جب انسان اچھائی پر جمتا ہے تو اس کے لیے جو بہت ہی جو ہے دنیا کے اعتبار سے جو بہت ساری جو پریشانی تکالیف آتے ہیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ کرے کہ جو ہے انسان جو ہے پورا کا پورا کامیاب جب ہوگا، ایمان بھی ہو اس کے ساتھ، نیک اعمال بھی ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے سچائی کی جو حق کی جو ہے دعوت بھی ہو، اس کے اوپر جمنے کی بھی صفت ہو۔ وتواصوا بالصبر، اسی طریقے سے مصیبت تکلیف آئے تو اس کے اوپر جو صبر کرے۔ تو اس میں جو اشارہ بھی ہے کہ جب جو اچھائیوں پر جب انسان چلیں گا تو دنیا کے اندر جو اسے تکلیف بھی آئیں گی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے لاسٹ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر، اور صبر کس چیز کا نام ہے؟ ایک تو اوپر سے تکلیف آ رہی، صبر کر ڈالے، ہو گیا، یہ نہیں۔ اصل جو ہے یہ ہے کہ غلط کام سے رک جانا، نفس دنیا کا ماحول ہے، بہت سارے کام کرنے کا ہمارا دل چاہ رہا ہے لیکن شریعت کے خلاف، ماحول ہمارا ایسا ہے، کلچر ایسا ہے، وہ کام کرنے کی جو ہماری طبیعت کر رہی ہے، شریعت میں وہ جو غلط ہے، گناہ ہے، تو اس کام سے رک جانا یہ جو صبر کہلاتا ہے۔ اپنے آپ کو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، کہیں پر جو اللہ جل شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے کہ آپ صبر کیجئے، صبر یعنی اچھے لوگوں کے ساتھ آپ اپنے آپ کو بٹھائیے، اچھے لوگوں میں اپنے آپ کو شمار کرائیے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے کون بھی نہیں،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کی ایک جماعت وہ اللہ کو جو یاد کرتی رہتی صبح شام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں بولے وَاصْبِرْ، آپ جو صبر کیجئے، اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیے، ان کے پاس وقت نکالیے، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا کریے. یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، جو صبح شام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو رکائیے، ان کے پاس بیٹھیے. تو اچھے لوگوں کے ساتھ کھڑنا، سپورٹ کرنا، یہ بھی جو ہے صبر کے معنی میں آتا. اسی طریقے تو گناہ سے رک جانا، یہ بھی جو صبر کے معنی میں آتا. اور سب سے جو مشہور ہے ہمارے سماج کے اندر، وہ جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کردار رہا، وہ جو ہے کیا کہتے ہیں، جب دین کی دعوت سچائی پر چلتے تھے تو لوگ جو ہے ان کو جو بہت طریقے سے جو ستاتے تھے، بہت ہر طرح سے، جان کے اعتبار سے بھی، مال کے اعتبار سے بھی، عزت کے اعتبار سے بھی، ہر ایک اعتبار سے جو ان کو جو ستاتے تھے. تو اس لیے جو اللہ جل شانہ قرآن کریم میں جو ہے جگہ جگہ جو مثال کے طور پر سمجھاتے. خود ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ دیکھو آپ سے پہلے جو ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ان کو جو ہے دین کے اوپر چلنے کی وجہ سے، دین کے جو ہے دعوت دینے کی وجہ سے ان کو جو ہے لوگ جو ہے انسان جو بہت ستائے، پریشان کرے. تو اس لیے جو وہ لوگ بھی جو صبر کرے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی جو صبر کیجیے. تو اس آیت کریمہ میں اس صورت کے اندر جو ہے اللہ جل شانہ نے جو ہے ہر ایک پہلو کو جو بیان کر دیا کہ دنیا کے اندر آنے کا مقصد، اگر آپ جو ہے زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایمان ہونا چاہیے. ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے کام، یعنی شریعت جو اسلام جو ہے جس احکام جو کام ہم کو جو بتلا رہے اس پر چلنا ہے، وہ اگر آپ کی زندگی میں ہے تو جا کے آپ جو ہے نقصان سے بچ سکتے ہیں. اور اگر یہ وقت نکل گیا، یہ عصر کا وقت نکل گیا، ہماری زندگی نکل گئی، ہم جو کچھ بھی نہیں سمجھے، دنیا کے اندر آئے تھے، کھائے پیے بڑے جوان ہو گئے، بڑھاپے میں موت آ گئی بس، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پھر یہ انسان جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو خسارے میں، نقصان میں ہے. تو یہ جو زندگی جو دی گئی ہے یہ اسی لیے کہ اس کے اندر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ایمان والا بنانا ہے، نیک اعمال کرنے والا بنانا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے حق یعنی سچائی کی بات کی جو دعوت بھی دینا ہے. اور اسی طریقے سے جب سچائی پر آپ چلیں گے، سچائی کی دعوت دیں گے تو اس کے اوپر آپ کو جو تکلیف بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، پریشانی بھی آئیں گے. ایسے حالات میں جو آپ صبر کے ساتھ جو ہے دین پر چلتے رہیں گے، دین کی جو دعوت دیتے رہیں گے، تو اللہ جل شانہ جب جا کر ارشاد فرما رہے پھر جو آپ جو ہے ناکام نہیں ہوں گے، آپ جو کامیاب ہوں گے. تو اس لیے جو ہے اس صورت کے اندر جو ہے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سمجھا رہے کہ ایمان بھی ہونا چاہیے، نیک اعمال بھی ہونے چاہیے، سچائی کی جو بھی ایمان ہے، نیک اعمال ہے، اس کی جو آپ لوگوں کے اندر جو دعوت بھی دیجیے. اور جب آپ دعوت دیں گے، اس کے اوپر چلیں گے تو لوگوں کی طرف سے پریشانی آئیں گی. اور جب بھی کوئی انسان، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ایسا نہیں کہ یہ چور تھے اس لیے لوگ جو ہے ان کو جو نقصان پہنچائے، یہ جو ہے یہ پیون خور تھے اس لیے لوگ جو ان کو جو ستائے، گالیاں بھرے، نہیں. یہ سب کے سب جو ہے ایمان کی دعوت دینے والے تھے، اسلام کی دعوت دینے والے تھے، اس لیے جو لوگ جو ان کے دشمن بن گئے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف طریقے سے فرمایا کہ جب آپ سچائی پر چلیں گے، ایمان کی حالت میں زندگی گزاریں گے تو آپ کے اوپر مصیبت آئیں گے. ایسی حالت میں آپ جو اگر صبر کریں گے، اچھائی پر چلتے رہیں گے، تب جا کے آپ جو کامیاب ہو سکتے. اگر یہاں پہ پھر ہمارا جو ہے پیر جو پھسل گیا، صبر نہ کر سکے، دعوت نہ دے سکے، ہاں 4 دن دعوت دیے، نہیں لوگ جو ہم کو غلط کہہ رہے، نام اٹھا رہے، یہ کر رہے، وہ کر رہے، ہم رک گئے، تو اس کا مطلب ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اس لیے جو ہے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ستایا گیا وہ صرف اس بیسک پر کہ انہوں نے جو ہے سچائی کے اوپر جو زندگی گزاری اور سچائی کے اوپر جو ہے سچی بات کی جو دعوت دی، تو اس لیے لوگ جو ان کے دشمن بن گئے. لوگ دشمن بننے کے باوجود بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مشن سے نہیں ہٹے، بلکہ صبر کے ساتھ جو ہے سچائی پر جمے رہے. تو
تو اس لیے جو ہے ہمیں جو ہے اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان بھی ہونا ہے، نیک اعمال بھی ہونا ہے، سچائی کی دعوت بھی دینی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے دعوت کے ساتھ ساتھ جو مصیبتیں تکلیف آئیں گے اس کے اوپر جو صبر بھی کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے آئیں گے، ایک یہ دل کے اندر ایک ارمان آئیں گے، غلط ماحول ہے اس کے اندر جانے کی، اس سے بھی جو ہے بچے رہیں گے تو جا کے ہمارا جو صبر جو کامیاب ہوگا، ہم جو اللہ کی نگاہ میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جو ہے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بنور من فؤادي حينما رأى